ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔
وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے. ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین. بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا. احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی. ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے. مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری. جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا. جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین. اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا. ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا. سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار. اس وقت میں 8 سال کا تھا. ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو گئے تھے. سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا. شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے. وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی. اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے. مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی. لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا. پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی. میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی. میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رامناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا. شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے. جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا. رامناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا. گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا. شوارٹز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے. میرے ٹیچر ایا دورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی. رامناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو شیشیہ سے بھی آگے نکل گیا. ایا دورائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید. ایا دورائی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ
ہوگا. میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی. سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا. میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا. شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا. سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا. جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا. یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں. بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا. اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے. کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا. کم سے کم 1000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے. اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا. مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا. MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا. وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا. اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا. MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگھ راؤ. پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایروڈائنامکس سکھاتے تھے. ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی. انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے. میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے. پروفیسر KAV پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی. وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں. پروفیسر نرسنگھ راؤ میتھمیٹیشین تھے. وہ ایروڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے. ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا. MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا. HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے. ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बैक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तख्लीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया 250 रुपए की माहाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MGK मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर, एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके 1 हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MGK मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया।
مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے۔ جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی اور سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی۔ نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے ایک خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے۔ اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے۔ تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن VS نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا، جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सतरें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। रैटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो यह था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हुआ, जिसके ऑथर थे प्रोफेसर साराभाई। मेरे लिए वो एक ऐसा रोमानी मैनिफेस्टो था जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रोमानी नज्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। यह मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर MG के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है। आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो यह कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारआमद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो गए। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो।
کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو۔ جو کرو اس پر یقین رکھو، یا جس پر یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے۔ SLV پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے، اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا۔ ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا۔ کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے۔ کسی بھی تخلیق کی طرح SLV3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری۔ ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی۔ میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا۔ رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا۔ زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے۔ تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی۔ بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا۔ پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے، کہتے SLV پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی۔ 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے۔ 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے، اور ایک پڑ پوتا۔ دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی۔ کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار۔ ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت، اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے۔ SLV3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی، اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی۔ مجھے فوراً فرانس جانا پڑا۔ میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی۔ یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں۔ اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی۔ 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا۔
ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا۔ 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے۔ ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی۔ دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی۔ میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا۔ اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا، بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا۔ میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی۔ ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے۔ ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے۔ میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر، میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا۔ اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں، جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان برون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا۔ زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔ چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV-3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV-3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے اسپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح
8:03 پر ہندوستان کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل اڑا۔ میں نے روہنی سیٹلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جانچا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر روہنی انترکش میں تھا۔ اس تمام شور و غل کے بیچ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے۔ میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو۔ 4تھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے۔ میں بلاک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا۔ ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹلائٹ لانچ کی قابلیت تھی۔ ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتحاد کا ایک نیا باب کھلا، ایک نیا چیپٹر۔ پردھان منتری اندرا گاندھی نے مبارکباد کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی، ہماری اپنی تھی۔ میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بالآخر اس میں کامیاب ہوا، لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدولت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے۔ میرے ابا، میرے بہنوئی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی۔ SLV-3 کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بلایا پردھان منتری سے ملنے کے لیے۔ میری ایک چھوٹی سی الجھن تھی کپڑوں کو لے کر۔ ہمیشہ سے بڑے عامیانہ سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہہ لو۔ پردھان منتری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا، میرے لیے نہیں، ان کے احترام کے لیے۔ سنا تو پروفیسر دھون بولے، کپڑوں کی فکر مت کرو، تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے۔ ریپبلک ڈے 1981 میرے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شہنائی سے بھر لیا۔ شہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی۔ میں رامیشورم پہنچ گیا، ماں کے گلے لگا۔ ابا نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست، میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انعام کا اعلان کر رہا تھا۔ میری بہن زہرا نے میٹھا بنایا گھر میں۔ پکشی لکشمن شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا۔ فادر سولومن نے میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑھی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فخر تھا۔ جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے۔ 1 جون 1982 میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری DRDL کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکٹ رمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ بدرجہ میسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی میسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے، تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل میسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے۔ ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری، سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا۔ سرفیس ٹو سرفیس میسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا، ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا، سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا، اینٹی ٹینک میسائل پروجیکٹ کو ناگ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیریمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا۔ میسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا۔
وہ بڑے تعجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے۔ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1984 کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برہم پرکاش کی موت کی خبر آئی۔ میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا۔ پہلی SLV کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے، وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ پروفیسر سارا بھائی اگر VSSC کے نرماتا تھے، بنانے والے تھے، تو ڈاکٹر برہم پرکاش اس کے عامل تھے، ایگزیکیوٹر تھے۔ ان کی ونمرتا نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا۔ ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا۔ ان کے برتاؤ اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ افسر بھی، لیڈر بھی، رہنما بھی۔ وہ بہت بڑے دانشور تھے۔ ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ سائنسدانوں میں سنت نظر آتے تھے۔ پرتھوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے۔ 25 فروری 1988 صبح 11:23 پر پرتھوی کی پہلی پرواز واقع ہوئی۔ ہمارے ملک میں وہ ایک اتہاسک موقع تھا۔ پرتھوی صرف ایک سرفس ٹو سرفس میسائل ہی نہیں، بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی میسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا، فیوچر کا ماڈیول تھا وہ۔ پرتھوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا۔ مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر غصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے میسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو۔ میسائل کی ایجاد میں ہندوستان کی خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لیں، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنساواد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا مثال کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا۔ پتہ چلا
ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخر کار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے۔ میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے۔ کل یہی ہوگا، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا۔ میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لیا ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھولی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے میسائل مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ '90 کے ریپبلک ڈے پر دیش نے میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا۔ مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی۔ 10 سال پہلے پدم بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں۔ رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا۔ 10x12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرائے پر لیا تھا۔ فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریویندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں۔ ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچھ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ، مبارکباد کی۔ میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے، لیکن یہ آدر، محبت
اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے۔ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں، ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔ یہ زمین میری، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، یہ زمین میری، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں، میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں، یہ زمین میری، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر لیا، کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر لیا، پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم، کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم، کبھی چھانی کھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں، زمین میری، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، میری زندگی پرواز ہے، میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں، یہ زمین میری، میرا آسماں بڑا خوبصورت ہے جہاں، یہ زمین